کھیت میں ملتی ہے، کبھی فریج میں ملتی ہے، کبھی ندی نگر میں ملتی ہے، کبھی سوٹ کیس میں ملتی ہے، کبھی نالوں میں ملتی ہے، گھر برباد ہو جاتے ہیں، اور جو بچے ماں باپ کی مرضی سے نکاح کرتے ہیں ان کی دنیا بھی کامیاب ہوتی ہے، ان کی آخرت بھی کامیاب۔ میں کہنا چاہوں گا آج نا جب شوہر پردیس جاتے ہیں نا تو بیٹیوں سے جا کے کہو ان کی لمبی عمر کی بھیک مانگا کرے اللہ سے، کبھی دوپٹے بچھا کے سجدے کرے، کبھی مصلے بچھا کے سجدے کرے، کبھی یہ مت سوچنا کہ کیا ہو گیا چلا جائے گا تو دنیا میں فلاں لوگ مجھے اتنے لوگ پسند کرتے، اتنے مجھے لائک کرتے۔ یاد رکھیے گا پسند اپنی جگہ ہے، شوہر اپنی جگہ ہوتا ہے۔ جس دن شوہر سفید کفن میں لپٹ کے چلا گیا نا بہن، جسے تو کہتی تھی نا تیری صورت نہیں دیکھنی ہے، تو پلٹ کے نہ آئے تو راہ میں مر جائے، جس دن یہ سفید کفن میں لپٹ گیا تجھے اوقات پتا چل جائے گی۔ یہ جو شوہر تھا نا تیرے لیے پہاڑ کی مانند تھا، تیرے لیے دیوار کی مانند تھا۔ جب تک شوہر ہوتا ہے کسی کی جرت نہیں ہوتی ہے کہ کسی کی بیوی کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کے دیکھ سکے، لیکن جب شوہر چلے جاتے ہیں ہم نے قوم کے امیروں کو دیکھا ہے، اس وقت تک غریبوں کو ٹکڑا نہیں دیا جاتا جب تک ان کے کپڑے نہیں اتروا لیے جاتے ہیں، جب تک ان سے جوتیاں صاف نہ کرا لی جاتی ہے۔ یہ دنیا بڑی بے وفا ہے۔ میری بہن شوہر کی لمبی عمر کی دعائیں مانگا کرو، ان کے لیے موت نہ مانگنا، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے جس دن یہ چلا جائے گا۔ کوئی تیرے کپڑوں پہ نظر ڈالے گا، کوئی تیرے جسم پہ نظر ڈالے گا، کسی کی نظر تجھ پہ بھلائی کے ساتھ نہیں اٹھے گی۔ اللہ سے لمبی دعائیں مانگا کر اس کی عمر کی، ہاتھ اٹھا کے کہا کر مالک میرے سرتاج کو سلامت رکھنا، اس لیے کہ جب تک یہ سلامت رہتا ہے عورت کی زندگی میں دنیا کے اندر جنت کی بہاریں رہتی ہیں، اگر یہ چلا جاتا ہے عورت کی خوشیاں اس کے جنازے کے ساتھ چلی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، جشن شادی، زندہ باد زندہ باد۔ بھائی بیٹیوں کو سمجھاؤ جا کے، یہاں سے جا کے بیویوں پہ کنٹرول نہ کرنا، خالی بیوی پہ چڑھ بیٹھو جا کے، نہ مانے مولانا آیا تھا نہ مانے، تو نے نہ سنی آواز نہ آ رہی تھی، سو گئی ہوگی، یہ نہ کہنا۔ غلطی ہم نے یہی کی ہے، ہم نے صرف بیویوں کو سدھارنے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے اگر بیٹیاں سوار دی ہوتی نا تو کسی کے گھر کی بہو خراب نہیں ہو سکتی تھی۔ جب تک ہم بیٹیوں پہ غور نہیں کریں گے نا گھر نہیں بدلیں گے، گھر نہیں سنورے گے۔ میرے حضور کی بیٹی جیسی کسی کی بیٹی ہو تو لا کے دکھا دو۔ خاتون جنت سیدہ کائنات کی رخصتی کی باری آئی، حضور نے فرمایا تھا فاطمہ اب تک میری ذمہ داری تھی، آج کے بعد علی کی ذمہ داری ہے۔ اب تک مجھ سے پوچھ کے جاتی تھی، آج کے بعد علی سے پوچھ کے نکلنا، اب تم علی کی ذمہ داری میں آ گئی ہو۔ ہے کوئی کہتے شوہر نہ بھیجے نا تو اماں کہتی ہے 18 سال میں نے پالی تھی تو ہوتا کون ہے روکنے والا ہے؟ 2 دن لے جائے ہوئے ہوں اور کہہ رہا نہ آگی، اس سے گھر برباد ہوتی، اس سے گھر نہ کریں۔ نکاح کے بعد اس کا مالک شوہر ہو جاتا ہے۔ جب نبی اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا مالک علی ہے تو ہم کیوں نہیں کہہ سکتے اپنی بیٹی سے کہ تیرا مالک اب تیرا شوہر ہے؟ اب تجھے اس کی مرضی سے چلنا ہے۔ بیٹی وہ راضی ہے تو رب راضی ہے، وہ روٹ گیا تو رب ناراض ہو جائے گا۔ یہ ہم سب اپنی بیٹیوں کو سمجھائیں نا۔ اور پھر علی کی بیوی میرے نبی کی بیٹی نے کر کے دکھایا۔ حضور کو ایک دن بیٹی کی یاد آ گئی، بلانے کے لیے گئے، گھر میں گئے دیکھا علی نہیں ہے۔ خاتون جنت کہتی حضور کیسے آئے؟ کہا بیٹی یاد آ رہی تھی لینے آیا تھا۔ حضور چلوں؟ آپ کہیں تو چلوں لیکن علی گھر میں نہیں ہے۔ حضور نے یہ نہیں کہا میں علی کا بھی مالک ہوں تیرا بھی مالک ہوں۔ حضور نے فرمایا پھر میں انتظار کر لیتا ہوں۔ حضور اندر بیٹھ کے تھوڑی دیر گزری، حضرت علی آئے، لمبی سانسیں، فاطمہ حضور آئے تھے؟ حضور آئے تھے؟ کیسے علی؟ کہا خوشبو بتا رہی ہے نبی آئے ہیں۔ کہا گئے نہیں بیٹھے ہیں حضور؟ کدھر؟ دوڑ لگ گئی، کدھر ہے؟ حضور اندر بیٹھے، 2 زانو بیٹھ کے محبوب کیسے تکلیف کی؟ علی دل نہیں لگ رہا تھا فاطمہ کے بغیر، کئی دن ہو گئے تھے، لینے کے لیے آیا تھا۔ تو حضور لے گئے ہوتے نا؟ کہا علی لے تو جاتا، تم گھر نہیں تھے۔ سمجھ رہے میری بات؟ حضور کہہ رہے ہیں لے تو جاتا لیکن تم گھر نہیں تھے، اس لیے میں رک گیا تاکہ تم سے اجازت لوں۔ حضرت علی رو دیے، محبوب آپ میرے بھی مالک ہیں، فاطمہ کے بھی مالک ہیں، جو چاہے فیصلہ کر دیں، آپ محتاج کیوں، آپ کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ محبوب نے فرمایا اگر آج میں بے اجازت لے جاتا نا تو قیامت تک بچیاں تلیل بنا کے شوہر کی نافرمانیاں کرتی۔ میں علی فاطمہ کو تیری اجازت سے لے کے جاؤں گا تاکہ دنیا کی بیٹیوں کو پتہ چل جائے کہ باپ کتنی بھی عظمتوں والا ہو، شوہر کی مرضی کے بغیر عورت کو گھر سے قدم نہیں نکالنا چاہیے۔ سبق پڑھائیں گے انشاءاللہ یہ بیٹیوں کو۔ اگر ہم نے ایسا کر لیا ہمارا معاشرہ بہت بہتر ہو جائے گا۔
ہمارا معاشرہ بے اور ہم ہی کو کرنا ہے. اب جبریل نہیں آئیں گے, اب غریب نواز بھی نہیں آئیں گے, ٹھیک ہے, جن کی جو ذمہ داریاں تھی پوری کر گئے. اب ہم ہی کو خود سے بہتر کرنا ہے. اور مجھے ایسا کوئی بزدل اور کمزور مسلمان نظر نہیں آ رہا اتنے لوگوں میں کہ جو اتنا نہ کر سکے. ہم سارے ذمہ دار گھر کے ذمہ دار لوگ ہیں. ہم انشاءاللہ اگر چاہیں گے تو ہم پورا معاشرہ اپنا بدل لیں گے انشاءاللہ. وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ ماں باپ کی خدمت کریں گے, بیوی کا حق ادا کریں گے, بیٹیوں کو شوہر کا ادب سکھائیں گے, اپنی شادیوں میں مصطفیٰ کا میلاد کریں گے. اس پہ تو زور سے بول ہی جاؤ, بڑا مسئلہ لگتا ہے یہ ہے نا. کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں تو اور ہم چونکہ سنی مسلمان ہیں, نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں. قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے گا جائیں گے, ہے نا. تو حضور کی محفل سے جالیں, ایسی زندگی کریں. اور یہ بات یاد رکھی جائے گی, نسلوں تک یاد رہے گی. نسیم بھائی شادی میں کیا کیا تھا؟ ہم بڑے بوڑھوں سے پوچھے نا کیا ہوا تھا تمہاری شادی میں, جنہیں کیا نام بتاتے ہیں نا, وہاں سے بڑے لے آئے, 3 دن ناچے تھے. کتنی فرصت تھی انہیں, دیکھنے والوں ہاں بڑی فرصت میں لوگ رہتے ہے نا. تو یہ ہوتی تھی. اب انشاءاللہ جب ان کی نسلیں آئیں گی اور بات ہوگی ابا شادی میں کیا ہوا تھا, کہیں گے شادی ہماری تھی, سہرے کی باتیں مدینے والے کی ہو رہی تھی. دولہا ہم بنے تھے, شادی کے تذکرے حضور کے ہوئے تھے. ابا کیا سوشل میڈیا کا دور ہے, اب رہتی دنیا تک دیکھا جائے گا اور دنیا یاد کرے گی. میں اس لیے کہتا ہوں کہ حضور کی محفلیں رکھو اور ان میں دعائیں لو. خدا کرے کہ نسلوں میں پھر کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جائے, پھر کوئی محمد بن قاسم پیدا ہو جائے, پھر سے کوئی محمد بن قاسم آئے, پھر سے کوئی صلاح الدین ایوبی آئے. دعائیں مانگا کرو اللہ سے کہ حضور ہمیں ایسی اولاد دے جو آپ کا بھی وفادار ہو, مصطفیٰ کے دین کا بھی وفادار ہونا چاہیے. زندہ باد ہوگی اور پھر ہم مریں گے. مرنا نسیم بھائی مجھے بھی ہے, آپ کو بھی ہے, آپ کو بھی, آپ کو بھی, بچنا کسی کو نہیں ہے. زندگی ایسی جی کے جاؤ. جنازہ جا رہا ہو, لوگ پوچھے کس کا جنازہ, کفن خود کہے لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. بیٹے بھی حضور کے صدقے ہیں, بیٹیاں بھی حضور کا صدقہ ہے, جوانیاں بھی حضور کا صدقہ ہے, زندگانیاں بھی حضور کا صدقہ ہے. ورنہ رب تو ایسا خالق کل اور مالک کل ہے, وہ چاہے تو ماں کے شکم سے مردے پیدا کرتا ہے, اور اگر وہ چاہے تو پیدا ہونے کے بعد 2 سانسوں کے بعد موت دے دیتا ہے, وہ چاہے تو 8 سال کے بعد موت دے دیتا ہے, وہ چاہے تو 12 سال سے اوپر نہیں جانے دیتا. اگر وہ فیصلہ کر لے تو 20 سال سے اوپر سانسیں نہیں لینے دیتا. اگر آج عمر 25 کو پہنچ گئی ہے نا اور سہرے کی عمر آ گئی ہے تو پھر رب کا شکر ادا کرو, رب کا شکر ادا کرو. معاف کیجئے گا, مجھ سے کوئی یہ امید لے کے نہ بیٹھے میں چاپلوسی کر کے جاؤں گا. میرا اصول ہے, میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے, جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. خدا کرے آج کے بعد ہر بیٹے کو جب صحرا بندنے کی بات آئے نا تو صحرا بیٹے کا بندے, نعت مدینے والے کی ہونی چاہیے. زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ. کریں گے انشاءاللہ ایسا, کریں گے انشاءاللہ ایسا, انشاءاللہ. بریلویوں کی پہچان ہے. واہ سبحان اللہ. یہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت نہیں ہے کہ 11ویں میں بریلوی, 12ویں میں بریلوی, اور شادی آئی تو ابلیسی تو ہے بھائی. 3 بجے تک ڈی جے چل رہا ہے, یہ ابلیسی نہیں تو کیا ہے. اللہ سے دعائیں مانگا کرو, مالک عزت کے ساتھ زندگی دینا. ورنہ بڑے بڑے ہم نے دیکھے مکھیا بنے گھوم رہے لوگ, ڈی جے کریے اور رات بھر نہ یوں چلا پیسہ یوں, اگلے دن کرایہ والا آ گیا, خیر 8 دن بعد آ جانا. کوئی دیکھا تو نہ کسی اوقات نہیں ہے کرایہ دینے کی بھی, لیکن دیواریں ہلا رہے. نہ یار ایسا نہ کرو, خدا توفیق دے. اور بیٹے جوان ہو, سہرے پہنے تو پھر حضور کی باتیں ہونی چاہیے, حضور کی باتیں ہونی چاہیے. یہ محفلیں اتنی اچھی ہیں نوجوانوں, یہ محفلیں اتنی اچھی ہیں. اللہ نہ کرے, میں تو کہتا ہوں خدا کرے لمبی عمر سارے پائے, اور اس وقت تک اللہ کسی کو موت نہ دے جب تک حضور کا مدینہ نہ دکھا دے. یہ لمبی عمر اللہ دے ہم سب کو, لیکن خدا توفیق دے. اور جوانیاں ہوں تو پھر سہروں پہ حضور کی باتیں ہونی چاہیے, حضور کی باتیں ہونی چاہیے. جنت اتنی سستی بھی نہیں ہے کہ شراب پیتا ہوئے مر گیا اور اس کے باپ کی جنت ہے.
جوا کھیل کے مر گیا، اس کے باپ کی جنت ہے. رشوت اور بیاض اور حرام کا پیسہ اکٹھا کیا پھر مر گیا، پھر جنتی ہے. ایمان پہ مرا ہے، ملے گی ضرور لیکن کٹنے کے بعد ملے گی.